اور جہاں سے آئے ہیں وہ جگہ بھی باکمال ہے۔ علی گڑھ سے آئے ہیں سید حیدر علی صاحب، بامانہ ہے ماشاءاللہ، تو بڑی خوب نعت خوانی کی، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا معید احمد صاحب قبلہ مصباحی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، تمام علماء، حفاظ اللہ، ذوی احترام حفاظ، عوام اہل سنت، آئیے سبھی حضرات مل کر کے بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود خوانی کر لیں، بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ نام کے مسلمان نہیں، حقیقی مسلمان بنو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کا کہا نہ مانو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، چاہے وہ چھوٹا شیطان ہو یا بڑا شیطان۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے شیاطین، یہ سب کے سب تمہارے دشمن ہیں۔ معزز سامعین، یہ علماء حفاظ پورا تشریف رکھتے ہیں، اس لیے بھائی ذرا توجہ فرمائیں گے۔ اللہ نے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کے بعد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ حالانکہ ایمان والا اس کو کہتے ہی ہیں کہ جس نے اللہ کی توحید کا اور حضور کی رسالت کا اقرار کیا ہو، گواہی دی ہو زبان سے بھی اور دل سے بھی، اسے مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں۔ جو دل سے بھی اللہ کی توحید کی گواہی دے، حضور کی رسالت کی گواہی دے اور زبان سے بھی اس کا اظہار کرے، اسے مومن کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں۔ تو جب ہم کلمہ پڑھ کے پہلے ہی سے مسلمان ہیں تو اللہ کا یہ فرمانا کہ پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس پر توجہ چاہوں گا۔ حضرات، یہ میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے، میں نے یہ انگوٹھی نکالی اور ایک گلاس میں داخل کر دی، لیکن یہ دخول اتنا آسان ہے، یہ انٹری اتنی ایزی ہے کہ میں جب چاہوں ہاتھ ڈالوں، انگوٹھی نکال کر کے باہر کر دوں۔ حالانکہ یہ انگوٹھی گلاس میں داخل ہوگی، لیکن آسانی کے ساتھ اس کو باہر نکالا جا سکتا ہے۔ آپ ایک گلاس میں پانی لے لیجئے اور اس پانی میں رنگ ملا دیجئے، کلر ملا دیجئے، پھر اس پانی سے اس رنگ کو جدا کرنے کی کوشش کریے تو واللہ ثم واللہ، نہ رنگ پانی سے جدا ہو، نہ پانی رنگ سے جدا ہو۔ بس یہی میرا اللہ آپ سے چاہتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلامی رنگ میں ایسے رنگ جاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے اسلامی رنگ نہ اتار سکے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اللہ کے رنگ سے بہتر۔ بس آپ لوگ شعر و شاعری سنتے ہو،
چلیے کوئی بات نہیں، سنتے رہو، اللہ سلامت۔ تاکہ ہمارے وارثی صاحب وہ چلے گئے، ٹھیک ہے، ہم کو کہہ دیجیے تشریف لے آئے کہ آپ تحریر کی سنیں۔ تو حضرات گرامی، یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ حضرات یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اسی کی روشنی میں انشاءاللہ تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ حضرات گرامی، جب میں نے اپنی قوم کا جائزہ لینے کی کوشش کی اور معاشرے پر غور سے میں نے نگاہ ڈالی، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم مسلمان تو ہیں، کلمہ گو تو ہیں، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام ہمیں جیسا چاہتا ہے ہم ویسے نہیں ہیں، ہے نا؟ نام کے مسلمان تو ہیں، لیکن پوری طرح سے اسلام جیسا چاہتا ہے ویسے نہیں ہے۔ حضرات ذرا اپنی قوم کا جائزہ لیں۔ تلخ مزاجی کے لیے پیشگی معذرت چاہوں گا، مگر 80% مسلم وہ ہیں جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، اسی مجمع میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے فجر کی نماز عید کے دن پڑھی ہوگی، اس کے بعد انہیں فجر کی نماز نصیب نہ ہو سکی۔ کتنے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے جمعے کے سوا ظہر کی نماز پڑھے، انہیں مہینوں گزر گئے ہوں گے۔ بولو سچ بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ حضرات آپ چاہے میری بات کا جواب دیجئے یا نہ دیجئے، لیکن جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ عالم ہے نماز کے سلسلے میں ہمارا۔ اسلام نے جس نکاح کو نہایت آسان بنایا تھا، ہم نے بری رسموں کے ذریعے سے اس نکاح کو اپنی سماج کے لیے سب سے بڑا مشکل مسئلہ بنا دیا ہے۔ اگر آج کسی کی 3 بیٹیاں جوان ہیں تو راتوں میں بیٹیوں سے منہ چھپا کر کے غریب باپ رونے پر مجبور ہے، اس لیے کہ گھر کے دروازے پر جہیز کا بھکاری کھڑا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، یہ حال ہے ہمارے نکاح کو ہم نے اپنی قوم کے لیے سب سے بڑا مشکل مسئلہ بنا دیا۔ اور سنیے، تعلیم کے معاملے میں جس قوم کو دنیا کی امامت کرنی چاہیے، آج وہی قوم تعلیم کے معاملے میں سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی ہے۔ آج کے انسان کا مشن یہ ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، اصل میں یہ صحبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ گنڈوں کے پاس بیٹھو گے تو آپ کو گنڈا بننے کا شوق پیدا ہوگا، کروڑ پتیوں کے پاس بیٹھو گے تو کروڑ پتیوں کے بننے کا شوق پیدا ہوگا، آپ نیتا لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو نیتا بننے کا شوق پیدا ہوگا، اور آپ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھو گے تو نیک بننے کا شوق پیدا ہوگا۔ حضرات یہ صحبت کا اثر ہے۔ اپنے علماء سے میں اجازت چاہوں گا کہ تھوڑی دیر ذرا حضرت موبائل کو بند کر دیں تاکہ اسے بھی سکون مل جائے، اور ذرا تھوڑی سی دیر توجہ فرما دیں۔ حضرات گرامی، اتنی باتیں کہنے کے بعد اب آئیے، بیٹے بیٹھ، کئی بار چلے گئے، تقریر کرنا یہ شب برات کا حلوہ نہیں ہے کہ فاتحہ لگا کے کھا لو، ہاں محنت سے ہوتی ہے، اس لیے قدر کی جائے اس کی۔ حضرات گرامی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ حال ہے ہماری بدعملی کے۔ اور آگے بڑھیں، تلخ مزاجی کے لیے پیش کی معذرت، جب میں نے اپنی قوم کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب ہمارا بچہ 10-12 سال کا ہوتا ہے تو ہم ہی لوگ یعنی ابا اماں 100 روپے دے دیتے ہیں، جاؤ بیٹے بالوں کو کلر کروا لو، تو کوئی نیلا کروا رہا ہے، کوئی پیلا کروا رہا ہے۔ جس نسل کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے، ہم نے اپنی اس نئی نسل کو ہیئر اسٹائل میں پھنسا دیا۔ آگے بڑھیں، 13-14 سال کے ہوئے تو بہت سارے نوجوان وہ ہیں جو کانوں کو چھپا کے پانی پہنے گھومتے ہیں۔ ارے بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے مرد بنایا ہے تو مرد بن کے رہو، یہ عورتوں والی عادتیں تمہارے اندر کہاں سے آ گئی ہیں؟ حضرات اللہ کے نبی نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں، جب ہمارا بچہ 15 سال کا ہوا، 16 سال کا ہوا، باپ بیچارہ سعودیہ میں کما رہا ہے، باپ بیچارہ دہلی، ممبئی اور لکھنؤ میں کما رہا ہے،
کئی مہینے سے گھر نہیں آیا تاکہ کچھ پیسے اکٹھا کر کے اپنے گھر بھیج دوں. ادھر یہ ہمارا نوجوان 15-16 سال کا، اس کی ضد ہے ماں ایپل کا موبائل ہی لوں گا. اب یہ 50,000 کا موبائل 1 لاکھ کا موبائل لے کر کے جیب میں رکھا ہوا ہے. جب تک اس کی 2-2.5 GB ڈاٹا اس کا ختم نہیں ہو جاتا اسے چین کی سانس آنے والا نہیں ہے. جا کر کے لوگوں مسلمانوں کے محلوں میں مسلمانوں کے 5-5-10 بچے اکٹھے ہو کر کے نالیوں کے پاس بیٹھ کر کے گھنٹوں موبائل دیکھا کرتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع و برباد کرتے ہیں. حضرات آگے بڑھیے. جب ہمارا نوجوان 18 سال کا ہوا تو ہم دیکھتے ہیں اب یہ بالغ ہو گیا ہے تو اب اسے موٹر سائیکل چاہیے. اب یہ 1 لاکھ کی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے. معاف کرنا مگر سچائی ہے. 1 لاکھ کی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے. 2 گھٹ کے منہ میں رکھے ہوئے ہیں اور 2 گھٹ کے جیب میں رکھے ہوئے ہیں. ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہے, گلے میں زنجیر پہنا ہوا ہے نا, اور یہ جی اور کلر بال ہے اس کے اور پھٹی پینٹ پہنا ہے اور نعرہ لگائے گا یہ ہے میرے نبی کی شان. بچہ بچہ ہے قربان, بینر اٹھائے گا آئی ایم محمد. اور حال یہ ہے کہ فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. حضرات معاف کرنا, نعرہ لگاتے ہیں کہ نبی کے لیے جان دے دیں گے, نبی تو قربان ہے. او میرے بھائی, آپ نبی تو قربان کہاں ہو؟ آپ تو ممبئی کے فحشکار تو قربان ہو. اس نے کڑا پہن لیا ہے تو آپ نے بھی ہاتھ میں کڑا پہن لیا ہے. اس نے زنجیر پہن لی ہے تو آپ نے بھی ہاتھ میں زنجیر پہن لی ہے. اس نے پھٹی پینٹ پہن لی ہے تو آپ نے بھی پھٹی پینٹ پہن لی ہے. یاد رہے پھٹے ہوئے کپڑے پہننا یہ نحوست کی علامت ہے اور پھٹے کپڑے کو پیبند لگا کر پہننا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پھٹے کپڑے پہن کر تمہیں پھٹیچر بننا ہے یا نبی کی سنتوں کا عامل بن کر تمہیں بہترین مسلمان بننا ہے. حضرات بولے یہی حال ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے. نہ چھوٹا آ بڑا آ آتا ہے, نہ اے بی سی ڈی آتا ہے, نہ الف با تا آتا ہے. اکثریت کی یہی حال ہے. فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تصویر کا ایک رخ آپ نے سماعت کر دیا, اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ سماعت کیجئے. کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی ادھر کبھی ادھر. چند گنڈے مل کر کے ہمارے بچوں کو زبردستی گھیر لیتے ہیں اور کلمات کفریہ کہلواتے ہیں, شرکی نعرے لگواتے ہیں. اب یہ بول وہ بول رہا ہے, اب یہ کہہ وہ کہہ رہا ہے, پھر بھی پیٹ رہے ہیں, پھر بھی مار رہے ہیں. کبھی 2 مہینے میں, کبھی 5 مہینے میں, کبھی 6 مہینے میں ہمارے بچوں کی موبلنگ ہو جاتی ہے. زبردستی کلمات کفریہ کہلوائے جا رہے ہیں, کلمات شرکیہ کہلوائے جا رہے ہیں. اللہ تمہاری جان و مال کی حفاظت کرے, میری بھی جان و مال کی حفاظت کرے. مگر میری قوم کے ذمہ داروں, اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیا کرو کہ بیٹے زندگی میں چاہے جتنا بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑے اٹھا لینا, مگر اپنے ایمان کا سوچا کبھی نہ کرنا. اس لیے کہ گھر ٹوٹ جائے گا, دوبارہ بنا لو گے, موبائل گم ہو جائے گا, دوبارہ خرید لو گے, مگر ایمان ضائع ہو گیا تو کفر کی زندگی, ذلت کی زندگی ہے. اللہ تمہاری جان و مال کی حفاظت کرے, میری بھی جان و مال کی حفاظت کرے. مگر کوئی گارنٹی نہیں کہ کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے, اللہ نہ کرے. ایسے حالات کا سامنا اگر آپ کو کرنا پڑ جائے تو خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان پر قائم رہنا اور آخری دم تک لا الہ الا اللہ بولتے رہنا. کیونکہ اگر موت کا وقت نہیں آیا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا, اور موت کا وقت آ گیا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. مگر زندگی کی آخری سانس تک لا الہ الا اللہ کیونکہ اسی حالت میں اگر مر بھی جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے, اور بچاؤ گے تو غازی کہلاؤ گے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا
آواز آنی چاہیے. بیٹھ جائیے. میرے ساتھ بڑی پرابلم رہتی ہے، کہیں جاتا ہوں تو مائک چھوٹا رہتا ہے، کہیں کرسی چھوٹی رہتی ہے. اب ان مائک والوں کو یہ بات تو پتا ہونا چاہیے نا کہ انڈیا میں ہر آدمی ایک سائز کا تو ہے نہیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا. اس لیے میری گزارش ہے، ابھی جس کانفرنس کا حضرت نے ذکر کیا بہرائچ شریف میں 20 نومبر کو سنی کانفرنس تھی اور ہندوستان کے ٹاپ کلاس کے تمام علماء مشائخ الحمدللہ وہاں موجود تھی. میں نے 25 منٹ تقریر کی جس کو انڈیا کا 1 نمبر کا اردو اخبار انقلاب لکھنؤ ایڈیشن نے میری ہیڈنگ کے ساتھ اس کو شائع کیا، اور اخبار کی ہیڈنگ یہ تھی کہ جان سے زیادہ ایمان کی حفاظت ضروری. جو تقریباً پچھلے 2 سال سے میں جہاں بھی جا رہا ہوں، ہے نا، اللہ کا شکر ہے، اس 15 دن میں تقریباً میں نے 3-4 صوبوں کے سفر اور مختلف اضلاع کے سفر کی ہے. حضرات گرامی، میں آج آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، اے لوگوں، آج کے دور میں جان بچانے سے زیادہ ایمان بچانے کی فکر کرو. اپنے بچوں کو نصیحت کیا کرو. بھائی صاحب، آپ مہربانی کرو. چچا، آج کے دور میں ایمان بچانے سے، جان بچانے سے زیادہ ایمان بچانے کی فکر کرو. بچوں کو اچھی تربیت دیجیے. انشاءاللہ اس حوالے سے عرض کروں گا، ایمان کہتے کس کو ہے؟ کیا ہے ایمان؟ اگر میں ایمان کی اصطلاحی تعریف کروں تو بہت زیادہ وقت چاہیے، اور میں اس معیار کا عالم بھی نہیں کہ اصطلاحی تعریف کا حق ادا کر سکوں. کہ ایمان کہتے ہیں محبت، ایمان کہتے ہیں عشق رسول کو. اور ہماری حضور سے محبت کیسے ہونی چاہیے، حضور سے عشق کا لیول کیا ہونا چاہیے، کیسی ہونی چاہیے ہماری حضرت حضور سے محبت. تو آئیے سیکھتے ہیں بخاری شریف سے. قرآن کے بعد جس کتاب کا سب سے بڑا مقام ہے وہ ہے بخاری شریف. اسی بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک دن میرے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اور کون عمر؟ عمر وہ ہے کہ جن کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. عمر وہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے. شیطان کو بھگانے کے لیے کل بھی عمر کا نام کافی تھا، آج بھی بہت کام کر رہا ہے. وہ عمر کہ ایک بار میرے نبی نے داہنے ہاتھ میں حضرت ابوبکر کا ہاتھ تھاما اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھاما، اور دونوں کے ہاتھوں کو تھام کر کے فرمایا، ہم دنیا میں بھی اسی طرح سے ہیں، قیامت کے دن بھی اسی طرح سے اٹھائے جائیں. وہ عمر، حضرت گرامی میرے نبی نے فرمایا تھا، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو وہ صحابی تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. ہر صحابی جنتی ہے، یہی سنیوں کا عقیدہ ہے. کوئی بھی صحابی گمراہ یا بدین بد مذہب نہیں ہے. انہی صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، جنتی ہیں. ان کی سبھی نبی، ہم صحابی نبی، ہم صحابی نبی، ان کی
سگی بہن میرے نبی کے نکاح میں تھی، اور جب وحی اترتی تھی تو وہ وحی کو نقل فرمایا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔ وہ حضرت امیر معاویہ کہ ترمذی شریف میں ہے، میرے نبی نے ایک دن ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب کر دے۔ تو یہ نبی ہے جو ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، اور یہ 14ویں صدی کا ملا ہے جو ان کا پیمانہ ناپ رہا ہے۔ ارے ملا 14ویں صدی کے ملا، تو صحابی رسول کے ایمان کے پر حملہ کرے گا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ کوئی بھی صحابی جس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، صحابی بنا، ایک وقت کی نماز بھی پڑھے دنیا سے چلا گیا، تو دنیا کے سارے انواس و اقطاب و اولیاء سے وہ چند منٹوں کا صحابی افضل ہے، کیونکہ دوسرے درجے ملتے ہیں عبادت سے، اور صحابیت کا درجہ ملتا ہے نبی کے چہرے کی زیارت سے۔ تو ہر صحابی نبی جنتی، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر اپنے عقیدے کا اعلان کرتے ہیں۔ تحفظ سنیت کے لیے اگر ہمیں جان کی بازی بھی لگانا پڑے تو ہمیں کوئی پرہیز نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ حق بولیں گے، حق بولیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ عمر ہے، توجہ چاہوں گا، وہ عمر ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ تو وہ سچ بولتے تھے، صحابی تھے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس وقت جو میری کیفیت ہے وہ یہ، اس وقت جو میری کیفیت ہے وہ یہ کہ یا رسول اللہ مجھے پہلے اپنی جان اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد مجھے آپ اچھی لگتے ہیں۔ پہلے کیا کہا حضرت عمر نے؟ پہلے اپنی جان، پھر آپ، جان پہلے بعد میں آپ۔ ارے بھائی، یہ بات بھی کوئی چھوٹی بات تھوڑی تھی، ہر آدمی کو اپنی جان بہت اچھی لگتی ہے۔ آپ لوگ بھی دوستی یاری میں کہہ دیتے ہیں، ارے دوست کیا بات کرتا ہے، تیرے لیے تو جان حاضر ہے، مگر اسی سے 500 روپے مانگیے تو اسی میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تو کوئی کسی کو جان نہیں دیتا۔ اور میری قوم کی بیٹیوں، میری بہنوں، ان لچے لفندوں گنڈوں سے بچ کے رہنا جو تجھے جان کہہ کر کے تیری عزت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ میری بہن، اگر تو کسی کی جان ہے تو اپنے باپ کی، اگر کسی کی جان ہے تو اپنے بھائی کی، اور شادی کے بعد اگر کسی کی جان ہے تو اپنے شوہر کی۔ اس لیے ان لچے لفندوں گنڈوں کے چکر میں مت پڑنا جو تجھے جان کہہ کر کے تیری عزت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ کنیز فاطمہ بن کر کے زندگی گزار۔ فاطمہ وہ ہے کہ جب تم صراط سے گزریں گی تو باطن عرش سے ندا آئے گی، محشر والوں گردنوں کو جھکا لو، اس لیے کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ زہرا کا دین ہونے والا ہے۔ وہ فاطمہ کہ جنہوں نے موت کے وقت وصیت کی تھی کہ اے لوگوں، میرے جنازے کو دن میں نہ اٹھانا بلکہ رات میں اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنازہ دن میں اٹھے تو کسی اجنبی مرد کی نظر میرے جنازے پر پڑ جائے۔ وہ فاطمہ اس لیے ان کی کنیز بن کر کے میری بہن زندگی گزار۔ حجاب پردہ مسلمان تیرے گھر کی شان ہے، تیری بیٹی کی، تیری ماں بہن کی پہچان ہے۔ اس لیے بھی اللہ کتنی دولت دے تو ماڈرن لباس مت اختیار کرنا، بلکہ اپنے گھروں میں سیدہ فاطمہ زہرا کی کتاب زندگی کا مطالعہ کرو اور اپنی بہن بیٹیوں کو حجاب اور پردے کی ترتیب کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مخدوم کائنات، فیضان مخدوم کائنات۔ تو اب سن لیجئے، حضرت عمر عرض کرتے ہیں، بات لمبی ہو گئی مگر حدیث سنیے پھر۔ حضرت عمر میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عمر مجھ سے اتنی محبت ہے تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سب سے پہلے اپنی جان اچھی لگتی ہے، پھر مجھے آپ اچھے لگتے ہیں۔ تو اسی دن میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، لا
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میرے نبی نے فرمایا تھا عمر تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ، دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ جب تک کہ مجھ سے پیار نہیں کرو گے، مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جب حضرت عمر نے سنا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ اچھے آپ لگتے ہیں، آپ لگتے ہیں. تب میرے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تیرا ایمان کمپلیٹ ہوا ہے. حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرو، دوستوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، رشتے داروں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، خاندان سے زیادہ نبی سے پیار کرو، خلافات سے زیادہ نبی سے پیار کرو، ساری دنیا سے بڑھ کر کے نبی سے پیار کرو. اور ایسا پیار کرو، ایسا پیار کرو کہ تمہاری زبان بھی یہی بولے، تمہارا دل بھی یہی بولے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، سے جاگو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، ہاتھ اٹھا کے لبیک لبیک یا رسول اللہ. ساری دنیا سے بڑھ کر کے اپنے نبی سے پیار کرو. کریں گے ادھر دیکھیں، کریں گے انشاءاللہ نبی سے پیار. اور انشاءاللہ میں اس حوالے سے عرض کروں گا تو ساری دنیا سے بڑھ کر کے اپنے نبی سے پیار کرو. اور محبت کا یہ اصول ہے کہ جس سے محبت کرو، جس سے پیار کرو، اس کی ہر بات پر عمل بھی کرو. یہ کون سی محبت ہے کہ جلوس میلاد النبی میں تو 2000 لوگ ہیں اور ظہر کی نماز میں صرف 20 نمازی. سن نہیں رہے یار آپ لوگ توجہ سے، تھوڑا سا افراتفری بند کرتے ہیں. ہاں انتظام وغیرہ سب ہو گئے، بیٹھ جائیں، تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہم جی لگا کر کے تقریر کر رہے ہوں اور بیچ میں تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ تکلیف ہے تھوڑا برداشت کریں اور ادب و احترام کے ساتھ سماعت کریں. اجازت ہے بات آگے بڑھاؤں تو محبت کا یہ اصول ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی ہر بات پر عمل بھی کیا جائے. انشاءاللہ عرض کروں گا اس حوالے سے. ابھی 2 مہینے پہلے اپنے ملک میں ٹرینڈ چلا تھا آئی لو محمد، اور وہ بھی انگلش میں. اسے غلامی ذہنیت نہیں کہوں گا تو اور کیا کہوں گا. ہمارے نبی کی زبان عربی ہے، ہمارے نبی پر جو قرآن اترا وہ عربی زبان میں ہے. نماز عربی میں پڑھی جاتی ہے، حج عربی میں ہوتا ہے، جنتیوں کی زبان ہے عربی. صرف عربی عربوں والوں کی زبان توڑی ہے، یہ تو میرے نبی کی زبان ہے، جنت والوں کی زبان. اور ہمیں اس وقت بینر والے وہ عاشق رسول نہیں چاہیے جو بینر اٹھانے میں تو بہت آگے تھے لیکن جمعے کے دن سے نماز بھی نہیں پڑھی تھی. ہمیں ایسا بینر والا عاشق رسول نہیں چاہیے، ہمیں کردار کا عاشق رسول چاہیے. یقین جانیے جس دن حقیقی عاشق رسول بن جاؤ گے انشاءاللہ یہ دنیا تمہارے بینر اٹھانے پر فخر کرے گی. حضرت گرامی، میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہی محبت رسول ہے. مسلمان 1400 سال تاریخ میں جب بھی کامیاب ہوا ہے اسی محبت رسول کی بنیاد پر. حضرت خالد بن ولید جن کا لقب ہے سیف اللہ، بولو سبحان اللہ. بڑا عادت ڈالی ہے بولنے کی. حضرت خالد بن ولید جن کا لقب ہے سیف اللہ، کہیے سبحان اللہ. میدان میں ہے، جنگ جاری ہے، دشمن پشت پر سوار ہے،
اچانک سے آپ کی ٹوپی سر سے اتری، گر گئی۔ ادھر دیکھیں، پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا۔ آپ کے سر پر ٹوپی لگی تھی، جنگ جاری تھی، لڑتے لڑتے ٹوپی سر سے گر گئی، بے چین و بے قرار ہو گئے، کہنے لگے دوستوں میری ٹوپی تو اٹھا دو، میری کلاه تو اٹھا دو۔ حضرات جلدی سے اٹھا کر کے دی، حضرت خالد بن ولید نے چومی اور سر پہ لگا لی۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید سے لوگوں نے کہا کہ اے صحابی رسول، بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر حضرت اسد اقبال کلکتوی، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز، بیٹھیے 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 بیٹھیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، ماشاءاللہ عالمگیر شہرتوں کے حامل ثنا خان مصطفیٰ شاعر، ہاں ناخواں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اچھے شاعر بھی ہیں، اور الحمدللہ 30-35 سال میں ہمارے عزیز وطن ہندوستان کی وہ شعر و شاعری کی دنیا میں سب سے مقبول آواز ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں چاہے ماحول جیسا ہو لیکن مجمع کو رنگ رضا چڑھا ہی دیتے ہیں۔ اسی کوالٹی کی وجہ سے یہ زندہ ہے اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ جہاں جہاں ارے بھائی اہل حضرت والوں کی کہیں کمی تھوڑی ہے۔ میں تو ہمارے اسٹاف کے لوگ ہم سے کبھی کبھی مذاق کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہاں جلسے میں چلے آئے کہاں، تو ہم نے کہا بھائی دیکھو جب تک سنی زندہ ہے تب تک ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس دن سنی ہی ختم ہو جائے گا تو ہم دنیا میں رہ کے کریں گے کیا؟ تو ماشاءاللہ ایک جہان ہے میرے اعلیٰ حضرت کا، وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اسی رضا کے باغ کی عظیم بلبل ثنا خان مصطفیٰ عالمگیر شہرت یافتہ حضرت محترم الحاج اسد اقبال صاحب کلکتوی پوری شان و شوکت کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اب آپ یہ مت سوچئے گا کہ حضرت آئے ہیں تو میں یہاں سے اتر جاؤں، یہ ماشاءاللہ اسد بھائی کی عادت ہے کہ ان کے پاس وقت رہتا ہے تو وہ بیٹھتے ہیں۔ ہاں میں نے ابھی تقریر تھوڑی ہی کی ہے، انشاءاللہ آپ میرے بعد دل بھر کے ان کو سماعت کریں گے، بس تھوڑی سی آپ میری تقریر توجہ کے ساتھ سن لیجیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سارے مہمان آپ کے آگے سید صاحب کی ملت انشاءاللہ آمد ہوگی تو 2-4 لوگ چلے جائیں گے ہے نا، اور 10-5 لوگ جا کر کے ادب و احترام کے ساتھ حضرت کو لائیں گے، باقی آپ حضرت سے گزارش ہے کہ سکون کے ساتھ تشریف لے بیٹھے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی کو چوما اور سر پہ لگایا اور کہا اے لوگوں، خالد بن ولید جب بھی کامیاب ہوا ہے تو اپنی تلوار کی بنیاد پر نہیں، اسی ٹوپی کی بنیاد پر کامیاب ہوا ہے، کیونکہ اس ٹوپی میں میرے نبی کے بال مبارک لگے ہوئے ہیں۔ جب بھی میدان میں جاتا ہوں سر پہ لگا لیتا ہوں، جہاں جاتا ہوں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیا کرتا۔ بس یہی عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہی محبت رسول ہے۔ آج دنیا یہی چاہتی ہے کہ مسلمان نسل سے، مسلمان لوگوں سے محبت رسول کے چراغوں کو بجھا دو، اس قوم کو ایسا کر دو، ایسا کر دو کہ ان کے دلوں سے حضور کا عشق کم ہو جائے، حضور کی محبت کم ہو جائے۔ آج پوری دنیا لگی ہوئی ہے تاکہ مسلمانوں کے عشق رسول کو کم کیا جا سکے، لیکن اے میری قوم کے ذمہ داروں، تمہارے نبی کا واسطہ تمہیں دوں گا، اس عشق رسول کو اپنے نسلوں میں منتقل کرنا۔ آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں سکھاؤ۔ صرف نعرے تک عشق رسول نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جب گھر میں کھانا کھائیں تو اپنے بچوں سے کہا کرو کہ بیٹے بیٹھ کے کھا، یہ تیرے نبی کی سنت ہے، بیٹھ کے پانی پی، یہ تیرے نبی کی سنت ہے، کھانے کے بعد دعا کر، یہ تیرے نبی کی سنت ہے، گھر سے باہر جا سلام کر، یہ تیرے نبی کی سنت ہے، باہر سے گھر آ، یہ تیرے نبی
بچوں کی پرورش کرو، اپنے بچوں کو بچپن ہی سے عاشق رسول بناؤ، عاشق رسول بناؤ، کیونکہ یہی تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جب تک عشق رسول تمہارے اندر زندہ ہے، انشاءاللہ کوئی بھی فرعون وقت تم کو زیر نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کا شکر ہے محبت رسول سے ہم غریبوں کے سینے ایسے سجے ہوئے ہیں کہ کوئی ہمارے باپ کو گالی دے گا تو برداشت کریں گے، خاندان کو گالی دے گا برداشت کریں گے، اب اور اسلام کو گالی دے گا برداشت کریں گے، لیکن رسول اللہ کے خلاف زبان سے نکلنے والا ایک جملہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، 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 حیدری۔ پورا مجمع میرے ساتھ ادب کے ساتھ ہاتھ اٹھائے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ مگر پرابلم کہاں ہے معلوم ہے آپ کو؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے یا صبح صبح اسکول کو جائے تو کہتا ہے اماں جی السلام علیکم، تو مادر مہربان اماں جی اتنا خوش نہیں ہے، لیکن جب صبح صبح نکلے اور کہے دادی جی گڈ مارننگ، تو 80 سال کی دادی بھی کھلکھلا اٹھتی، حالانکہ نہ انہیں یہ پتا ہے کہ گڈ کیا ہے اور مارننگ کیا ہے، مگر دادی کو اتنا پتا چل رہا ہے کہ پوتا انگلش میں نے بہت پڑھ لکھ رہا۔ جب دوپہر کو واپس اسکول سے آیا تو کہا دادا جی گڈ آفٹر نون، تو 80 سال کے دادا بھی خوش ہیں، بہت بڑا انگلش مین ہے۔ اور جب رات کو سونے لگا تو پاپا جی چیزیں باتیں رہ گئے، پاپا جی گڈ مارننگ گڈ نائٹ، تو پاپا بھی بیچارہ خوش ہے، خوش ہیں پاپا بھی کہ بیٹا انگلش بہت اچھی پڑھ رہا ہے، بہت بڑا آدمی بنے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انگریز تو چلے گئے مگر اپنے غلام چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ جو قوم اپنی تہذیب کو چھوڑ کر کے دوسروں کے رنگ میں رنگتی ہے اس کا یہ حال نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ حالانکہ گڈ مارننگ کا مطلب کیا ہے؟ گڈ مارننگ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری صبح اچھی ہو، بھلے سے دوپہر کو طبیعت خراب ہو جائے۔ گڈ آفٹر نون کا مطلب یہ ہے کہ دوپہر اچھی ہو، بھلے سے شام کو ڈینگو ہو جائے۔ گڈ نائٹ کا مطلب یہ ہے کہ رات اچھی ہو، بھلے سے صبح کو آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ تو یہ سلام کے وہ طریقے ہیں جس پر ہم اور آپ قربان ہیں، مگر باہر اسلام تیرا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہو، برکتیں نازل ہو، گھر میں رہو تو بھی سلامت رہو، باہر رہو تو بھی سلامت رہو، یہاں بھی رحمت وہاں بھی رحمت، یہاں بھی برکت وہاں بھی برکت۔ اس لیے آپ کا بھائی کہتا ہے کہ پڑھائی کے سب کچھ مگر اپنے بچوں کو تربیت دینی دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب اللہ قادری۔ ہاں باہر نکلیے اس غلام، یہ جو غلامی بھری پڑی ہے نا ذہن میں، اس سے باہر نکلیے۔ اپنے گھروں میں حضور کی سنتوں کی باتیں کیا کرو، نبی کے معجزات کی باتیں کیا کرو۔ حضرات کہنا بہت کچھ تھا، لیکن اب مختصر کر کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے میرے بھائی، فاروق آباد میں حافظ صحیح الدین صاحب، علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ فاروق آبادی، بچپن میں ہم بڑا نام سنتے تھے صاحب، آج بھی ماشاءاللہ ملک بھر کے مختلف حصوں کے وہ دورے کیا کرتے ہیں۔ حضرت علامہ زین العابدین صاحب قبلہ کہ جن کی
زیر شفقت میں نے فاروق آباد کے مختلف حصوں کا دورہ کیا. اللہ انہیں سلامت رکھے، ہمارے محسن ہیں، کرم فرمائے. میں یہ سے کہا تھا یہ جو کام ہو رہا ہے دینی کام، صرف ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے نکال دیں گے، یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. میں نے شروع تقریر ہی میں کہا تھا کہ اسلام نے نکاح کو نہایت آسان بنایا تھا، مگر ہماری قوم نے بری رسموں کے ذریعے سے اسے اپنی قوم کے لیے سب سے بڑا مشکل مسئلہ تھا. جہیز پہ زمینیں بیچ بیچ کے لوگ جہیز دے رہے ہیں، لوگ نکال نکال کر کے جہیز دے رہے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو نواسے بھی ہو جاتے ہیں، نواسیاں بھی ہو جاتی ہیں، مگر باپ کے سر سے وہ قرض نہیں اترتا جو بیٹی کی شادی کے وقت لیا تھا. کتنے باپ آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ جہیز کے بھکاریوں کی ڈیمانڈیں کہاں سے پوری کرے. ارے جہیز کے بھکاریوں، جس زبان کو سسرال کے آگے کھولتے ہو، کاش اسی زبان کو راتوں میں اٹھ اٹھ کر کے میرے رب کے حضور کھول دو تو میرا رب اتنا دے گا کہ تمہاری نسلوں سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے. عجیب عجیب رسمیں بنا رکھی ہیں. ارے بھائی ہلدی کی رسم، ہلدی اس لیے لگائی جاتی ہے طبی اعتبار سے، ڈاکٹر کے لحاظ سے کہ لڑکے کی شادی ہونے والی ہے، ہلدی لگائی جاتی ہے تاکہ جسم صحت مند رہے، طاقتور رہے، خوبصورت بھی لگے. مگر اللہ کی پناہ اسی ہلدی کو رسم بنا لیا، پورا گھر پیلا پیلا ہوا جا رہا ہے. کھالو کھالا بن گئے، پھوپا پھوپی بن گئے. بولو، پورا گھر پیلا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیلے کپڑے پہن. ارے بھائی پیلا کپڑا پہننا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اس طریقے سے اسے رسم بنا لینا کہیں آنے والی نسلوں کے لیے مشکل نہ کھڑی ہو جائے. بہت اچھی بات. خدا کا کنٹرول کیجیے بری رسموں پر. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قوم کی ہزاروں بیٹیاں انہی بری رسموں کی وجہ سے غیروں کے ہتھے چڑھ گئی. اگر قوم کی ایک بیٹی بھاگی ہے تو یہ میں سمجھ رہا ہوں اس کی بھاگی ہے. اگر قوم کی ایک بیٹی بھاگی ہے تو پوری قوم کی عزت کا جنازہ نکلا ہے. اس لیے رحم کرو معاشرے پر. اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے اچھی شادی کون سی ہے تو آپ کہیں گے حضرت سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں 10 طرح کے آئٹم ہوں. سب سے اچھی شادی وہ ہے کہ جس میں اسٹینڈنگ میں کھانا ہو. عجیب چلن ہے صاحب، گھر میں تو بیٹھ کے کھائیں گے. آپ مجھے بتائیے سب لوگ، آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کے کھاتے ہو یا کھڑے ہو کے کھاتے ہو؟ بولو بھائی. میں نے ایسا بھی دیکھا، حالانکہ تو میں شادیوں میں جاتا نہیں ہوں، بہت کم شادی ایسی بچی ہیں جن میں جانے کے لائق ہیں. میں نہیں جاتا ہوں، بارات وغیرہ میں بھی بہت کم جاتا ہوں. سمجھا دیتا ہوں کہ کم لوگ جائیے، مسجد میں نکاح کر کے لیتے آئیے. بات سمجھیے میری. لیکن ایسی اب کیا بتاؤں آپ کو، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے اچھی شادی کون سی ہے تو آپ کہیں گے حضرت سب سے اچھی شادی وہ ہے کہ جس میں 10 طرح کا کھانا ہو، 40 طرح کے کھانے بن رہے. ارے بھائی آدمی ہے کہ جانور ہے، کتنا کھائے گا؟ بولو. نہ کھانے والے کو شرم، نہ کھلانے والے کو شرم. یار کھاتے تھوڑا ہے، نالیوں میں بہایا جاتا ہے. اتنی طرح کے آئٹم بنیں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے اچھی شادی کون سی ہے تو آپ کہیں گے حضرت جس میں انتظام بہت ہو. لیکن جس نبی کا ہم نے اور تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین شادی وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں منعقد ہو جائے. زور سے بولو. حضرات انہی فضول خرچیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی نہیں کر پا رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے بچے شادی کے لائق ہو گئے پھر بھی اس نے شادی نہیں کی، اور اگر اس لڑکے یا لڑکی سے زنا سرزد ہو گیا تو جتنا گناہ اس زانی یا زانیہ کو ملے گا اتنا ہی گناہ اس کے ان ماں باپ کو ملے گا کہ جس نے صحیح وقت پر اپنے بچوں کی شادی نہیں کی تھی.
اچھے خاصے لوگوں کو دیکھو 35 سال عمر ہو گئی ہے، 40 سال عمر ہو گئی ہے کہ بھائی صاحب شادی کر لیجیے. ارے حضرت ابھی میری ایج ہی کیا ہے، کچھ لائف بن جائے، نوکری سوکری ہو جائے، تھوڑا گھر بن جائے. اما مشتہ جی کہیں ایسا نہ ہو کہ لائف بناتے بناتے آپ قبر میں تشریف لے جائیں. رحم کیجیے معاشرے پر. بچے بالغ ہو جائیں تو ان کی شادیوں میں آپ جلدی کریں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے جب کسی مسلمان لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس اے ابن آدم، تو نے 2/3 ایمان مجھ سے بچا لیا. اس لیے شادی کرو، جلدی کرو. ارے بھائی لڑکے لوگ بھی یہاں کیوں کہہ دو یار ہم سے. ہاں مال دیکھ کے شادی کریں. اب ایک حدیث شریف اسد بھائی نے یاد دلا دیا. آج کل لوگ مال دیکھ کر کے شادی کر رہے ہیں. حدیث شریف سماعت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. بولیے سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی عورت سے، کسی بھی لڑکی سے جو شادی ہوتی ہے، جو نکاح ہوتا ہے، وہ 4 وجہوں سے ہوتا ہے. پہلی وجہ لمالها، یا تو لڑکی سے شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ لڑکی مالدار بہت ہے. لوگ اس لیے شادی کرتے ہیں فلاں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا تو 10-5 لاکھ تو ویسے ہی مل جائے گا، پلاٹ کتنا ملے گا یہ بھی نہیں معلوم. ٹھیک ہے. یا لوگ اس وجہ سے بڑے خاندان میں شادی کرتے ہیں کہ فلاں کا داماد بن جاؤں گا تو محلے میں سکہ اپنا ہی چلے گا. یہ اس وجہ سے شادی کی جاتی ہے کہ لڑکی خوبصورت بہت ہے. چوتھی بات میرے نبی فرماتے ہیں وَلِدِينِهَا، یہ اس وجہ سے شادی کی جاتی ہے کہ لڑکی دیندار بہت ہے. حضور فرماتے ہیں تم دیندار لڑکی سے نکاح کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ جتنی طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں معلوم ہے یہ زیادہ تر امیروں میں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ لڑکی لے کر کے آئی ہے سوئفٹ ڈیزائر کریٹا. اب وہ 10 بجے تک تو سوئے گی نا. اب اگر ساس نے 8-9 بجے اٹھا دیا تو معاملہ خراب، کیونکہ دروازے پر کریٹا کھڑی ہے. بچیے. اگر ہاں کسی کی نیت ہے کہ دیندار لڑکی لاؤں گا، اگر اس کے نصیب سے اور حسن نیت کی وجہ سے اگر وہ دیندار بھی ہو تو انشاءاللہ امید ہے کہ خوبصورت بھی ہوگی، ایماندار بھی ہوگی، بڑے خاندان کی بھی ہوگی. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دین کی نیت ہوتی ہے اور دین کی برکت سے سب مل جاتا ہے. اجازت ہے. وہ حضرت عمر کے جن کا میں نے ذکر کیا سن لیجیے ان کے حوالے سے. حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی حضرت عمر کی. دنیا کے کئی ممالک پر فتح کا جھنڈا لہرایا حضرت عمر نے. ان کی عادت تھی کہ وہ رات میں چین سے نہیں سوتے تھے. رات میں نکل جایا کرتے تھے، بستیوں کا گشت کیا کرتے تھے، اپنی رعایا کو دیکھا کرتے تھے. کہیں کوئی رو تو نہیں رہا ہے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں کسی کے بچے تو نہیں رو رہے ہیں. ایک دن گشت کرتے کرتے، اور سنیے گا، ایک دن گشت کرتے کرتے ایک گھر کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں 2 عورتوں کی بولنے کی آواز آ رہی تھی. اور قریب ہو گئے، دیواروں سے کان لگا لیے تو 2 عورتوں کی آواز آ رہی تھی. وہ 2 عورتیں در حقیقت ماں اور بیٹی تھی. ماں دودھ بیچا کرتی تھی اور دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی. جب بیٹی نے دیکھا تو کہتی ہے بیٹی ماں اگر امیر المومنین حضرت عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو خدا سے تو ڈر، خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے یہ بات سنی اور فوراً الٹے پاؤں وہاں سے واپس ہو گئے. اور اگلے ہی دن امیر المومنین نے اپنے گھر کے
حضرت عاصم کا رشتہ اس لڑکی کے ساتھ بھیج دیا اس کی دینداری کی وجہ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا کہنے ہیں؟ بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ. حضرات اتنی باتیں کہنے کے بعد اب آئیے ایک حدیث شریف اس حوالے سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کی طرف چلوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، نکاح مسجدوں میں منعقد کرو. اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد. توجہ چاہوں گا، یہ 10 بیویوں کی کہانی کی کتاب میں نہیں ہے، ترمذی شریف میں ہے. اللہ کے نبی فرماتے اعلنوا هذا النکاح وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ. نکاح جب بھی کرو تو اعلان کر کے کرو، چھپ چھپ کے نکاح نہ کرو، اور نکاح مسجدوں میں منعقد کرو. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شرط پالی جائے، کوئی یہاں نکاح کرنا چاہے تو یہاں بھی ہو جائے گا، کوئی 2 لاکھ 5 لاکھ کا ہوٹل بک کر کے نکاح کرنا چاہے وہاں بھی ہو جائے گا. شرطیں پالی جائیں، ہوائی جہاز میں بھی نکاح ہو جائے گا، شرطیں پالی جائیں، کشتی میں بھی نکاح ہو جائے گا. لیکن تمہارے نبی کی روح امت کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے نکاح مسجد میں منعقد کرو. اگر مسجد کا ادب کر سکتے ہو اور مسجد میں شور اللہ ہو تو نکاح کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. مسجد کیونکہ حضور فرماتے ہیں نکاح مسجدوں میں منعقد کرو، کیونکہ جب نکاح مسجد میں ہوگا تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جن میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا نکاح زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، بار بار نہیں. تو حضور فرماتے ہیں اس نکاح کو مسجد میں منعقد کرو، کیونکہ جب تمہارا نکاح مسجد میں ہوگا تو تمہارے نکاح میں کوئی ناپاک شامل نہیں ہوگا، صرف پاک لوگ شامل ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے بعد جو ہزاروں روپے کے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں وہ نہیں پھوٹیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ نکاح کے بعد نکاح پڑھانے والا قاضی محترم، امام محترم مسجد میں جب دعا کرتے ہیں تو حدیث میں لکھا ہے کہ مسلمان جب مسجد میں دعا کرتے ہیں تو ساتھ میں اللہ کے فرشتے بھی آمین کہا کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں نوجوانوں تمہیں دعوت دوں گا، آؤ سنتوں کی طرف قدم بڑھاؤ. ناچ بہت کروا لیے، کہو اپنے والد سے کہ میرا نکاح مسجد میں ہوگا. اور میں آپ سے بعد میں کہلواؤں گا، ان علماء کی موجودگی میں تبریز عالم قادری اعلان کرتا ہے کہ انشاءاللہ جہاں تک خاندان میں میری چلے گی اور اپنے بچوں کا نکاح انشاءاللہ مسجد میں منعقد کرواؤں گا. ابھی میں بنارس گیا تھا 2-3 مہینے پہلے. تقریر کے بعد ایک آدمی مجھے ملے، بظاہر چہرے سے غریب آدمی معلوم ہوتے تھے. کہنے لگے حضرت میرے ایک ہی لڑکا ہے، انشاءاللہ میں اس کا نکاح مسجد میں کرواؤں گا. آپ نے تو یہ پہچان بنا دی ہے کہ یتیموں کے نکاح مسجدوں میں ہوتے ہیں، غریبوں کے نکاح مسجد میں ہوتے ہیں. آپ تو کروڑ پتی ہیں. اور یہ جو جمعہ 8 دن والے سیٹ ہے نا، 8 دن والے جمعہ 8 دن، یہ نیا نویلا سیٹ بنا ہے. اس کا تو پیر ہی پجامے میں نہیں ہے، یہ پانی کی طرح پیسے بہا رہا ہے. اور جمعہ 8 دن والے سیٹ اللہ کے واسطے رحم کر معاشرے پر. سب کی حالت تیری جیسی نہیں ہے. اور بھائی صاحب بعض لوگوں کو بھی کیا کہوں، وہ کہتے ہیں حضرت خوشی ہے، ڈانس تو ہوگا، باجا تو بجے گا. امام صاحب مسجد سے کہہ رہے ہیں جس کے نکاح میں ڈانس باجا ہوگا اس کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا. تو یہ جمعہ 8 دن والا سیٹ بیچارے امام ہی کا دشمن ہو گیا. جبکہ امام اچھے راستے پر چلا رہے ہیں، مگر اسے اچھے راستے پر چلنا کب ہے؟ کیونکہ امام بھاگ جائیں گے تو اسے تکلیف تھوڑی ہے. یہ تو 15 دن میں ایک بار نماز پڑھتا ہے. تکلیف تو وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. اب یہ ہے نیا نویلا سیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ارے ایسے امام تو، ایسے مولوی تو میری جیب میں 5-10 رکھے رہتے ہیں، یہ نہیں پڑھائیں گے، دوسرا بلا کے لے آؤں گا. اور کی کھوپڑی کے سیٹ شریعت کے معاملے میں عقل کے گھوڑے نہ تیرا. شریعت میرے باپ کی محتاج نہیں ہے، تو شریعت کے محتاج ہے.
اور کان کھول کے سن لو کہ آپ تو 4 کرتے پجامے تو خرید سکتے ہیں مگر سارے خاندان کی دولت مل کر کے بھی کسی عالم ربانی کی زبان کو نہیں خرید سکتے. رحم کیجئے معاشرے پر، مہربانی کیجئے معاشرے پر. اور یہ میری قوم کے ذمہ داروں، خاص طور سے وہ لوگ کہ جو امیر ہیں، مال والے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ کتنا بھی نوازے. سن لیجیے میری بات، یہ جو میں الٹی کھوپڑی کا شعر بات کر رہا تھا، یہ اس کی بات کر رہا تھا جس سے 1 کلو چینی لی جاتی ہے تو 900 گرام تولتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں میں. حلال کمانے والی شعر کی بات نہیں کر رہا. اے میری قوم کے ذمہ داروں، اللہ آپ کو کتنا بھی دے تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کم خرچ میں شادی کریں. کم خرچ میں بولو بھائی، کم خرچ میں شادی کریں. اگر آپ انشاءاللہ کم خرچ میں کریں گے تو آپ کے محلے کے جو غریب طبقہ ہے وہ بھی کم خرچ میں کرے گا کہ دیکھو جب فلاں آدمی نے کم اتنا پیسہ ہوتے ہوئے کم خرچ کیا ہے تو ہم کیوں پانی کی طرح پیسہ بہائیں. اور ایک بات اور بھی تو ہے، چاہے آپ 1 کروڑ خرچ کر لو چاہے 1 لاکھ، مین چیز نکاح ہی ہے. اب چاہے قرض میں ڈوب کے کر لو یا خوشحالی کے ساتھ کر لو. نوجوانوں سے گزارش، عوام اہل سنت سے گزارش کہ حضور کی ان سنتوں پر عمل کے لیے قدم آگے بڑھائیں اور شادیوں کو سستا کریں. اور جہیز کی اسلام میں کوئی شرعی اس کا ثبوت نہیں ہے. کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کروں. باپ اپنی مرضی سے جو چاہے دے، لیکن لڑکے والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ زبردستی فرمائش کرے. یہ ناجائز و حرام ہے. اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جہیز کی شکل میں اختیار کر کے اسلام نے تمہاری جائیداد میں تمہاری بیٹیوں کا بھی حصہ رکھا ہے. جائیداد میں اپنی بیٹیوں کا مقررہ حصہ دے دو انشاءاللہ. بہت بات سمجھ میں آ گئی. بہت لمبا وقت ہو گیا، مجھے علم پر تقریر کرنی تھی مگر 100 باتوں کی ایک بات کہہ کر کے رخصت ہوں گا انشاءاللہ. پھر کبھی آؤں گا، عرض کروں گا. بس یہ کہہ رہا ہوں کہ شادیوں کو سستی کرو اور ضرورت کے مطابق گھر بناؤ اور اپنی حیثیت سے پڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور لکھاؤ. اس لیے کہ آنے والا وقت جہالت کا وقت نہیں ہے، آنے والا وقت علم کا وقت ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 3 سے 4% مسلمانوں میں پڑھے لکھے ہیں. جس قوم میں 3-4% لوگ پڑھے لکھے ہوں گے اور 94% لوگ بے پڑھے لکھے ہوں گے، اس قوم کا یہ حشر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ حالانکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جب میرے نبی پر پہلی وحی اتری تو اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. نبی پر جو پہلی وحی اتری ہے اس میں پڑھنے کا ذکر ہے، اس میں قلم کا ذکر ہے. سن لیجئے تقریر کا بالکل آخری مرحلہ، توجہ چاہوں گا پورے مجمع کی. نبی پر جو پہلی وحی اتری ہے اس میں قلم کا ذکر ہے اور پڑھنے کا ذکر ہے. جب میرے نبی نے ادھر دیکھے، جب میرے نبی نے مکہ شریف میں اعلان نبوت کیا تھا تو صرف 17 لوگوں کو لکھنا تھا اور وہی میرا پیغمبر 23 سال تبلیغ کرتے. جب ظاہری دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے تھے، جنہیں لکھنا بھی آتا تھا، جنہیں پڑھنا بھی آتا تھا. اس لیے میرے بھائی یہ درد دل سن لے، یہ تقریر نہیں ہے میرے بھائی، یہ درد دل ہے جو لفظوں کے ذریعے سے تمہارے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. اے میری قوم کے ذمہ داروں، اٹھو، بیدار ہو جاؤ، شادیوں کو سستا کرو، ضرورت کے مطابق گھر بناؤ اور اپنی حیثیت سے پڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور لکھاؤ. اس لیے کہ آنے والا وقت جہالت کا وقت نہیں ہے، آنے والا وقت علم کا وقت ہے. سب کی چابیاں اسی قوم کے ہاتھ میں ہوں گی کہ جس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ قلم اور کتاب سے سجے ہوں گے. اگر ایسے سوتے رہ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے سلا دیا جائے. اور جو حالات اس وقت چل رہے ہیں مجھے تو
کبھی کبھی ڈر لگتا ہے اگر یہی حالات رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ملک کے اندر ہماری نسلوں کو غلام بنا کر کے رکھا جائے. اس لیے ہوش کی کما لو, اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے پڑھاؤ. کپڑے پرانا پہننا پڑے پہن لو, روٹیاں سوکھی کھانا پڑے کھا لو, مگر یاد رہے اپنے بچوں کو جاہل مت رہنے دینا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دنیا کی ساری یونیورسٹیز, دنیا کے سارے کالجز, دنیا کے سارے اسکولز یہ ڈگری ہولڈر بناتے ہیں اور قرآن بہترین انسان بناتا ہے. اس لیے سب کچھ پڑھائیے مگر اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیے. پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے؟ میں نے بتایا نا کہ ہمیں انجینئرز کی بھی ضرورت ہے, ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ انجینئر ہو تو ایسا ہو کہ دنیا بھی انجینئر بعد میں ہو, رسول اللہ کا سچا غلام پہلے ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہو تو ایسا ہو کہ طبیب جسمانی بعد میں ہو, طبیب روحانی پہلے ہو. ماسٹر ہو تو ایسا ہو کہ دنیا بھی کتاب بعد میں پڑھے, اللہ کی کتاب پہلے پڑھے, دنیا کی کتاب بعد میں پڑھے, اللہ کی کتاب پہلے پڑھے. مدرسہ فیضان غوث الورا جو قوم کی بیٹیوں کے لیے حافظ سہیم الدین صاحب نے کھولا ہے, یہ جان کر کے بے پناہ خوشی محسوس کر رہا ہوں. 5 عالمہ فاضلہ ان کے مدرسے سے فارغ ہوئی ہے. اور ہاں, میرا خیال یہ ہے کہ ایک مولانا اپنے گھر والوں کو بڑا مشکل سے سدھار پاتا ہے, مگر پڑھی لکھی ایک بیٹی پورے خاندان کی بیٹیوں کو, ماؤں کو, عورتوں کو سدھارنے کے لیے کافی ہوتی ہے نا. ہاں, اور اگر آپ اسکولوں کی مہنگی فیس نہیں بھر سکتے, آ جاؤ, مدرسوں نے اپنے دروازے تمہارے لیے کھول دی ہیں. اسکول میں فیس جمع نہ کرو تو نوٹس آ جائے گا کہ اگر فیس جمع نہیں کرو گے تو تمہارے بچوں کو ٹیسٹ میں نہیں, اس لیے سال میں 4 ٹیسٹ ہوتے ہیں تاکہ فیس چھوٹنے نہ پائے. تمہارے بچوں کو ایگزام میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا. ان مدرسوں والوں نے, لڑکیوں والوں نے آپ کو, لڑکیوں کے مدرسے نے آپ کو نوٹس بھیجا ہوگا, لیکن لڑکے والوں مدرسے نے کبھی آپ کو نوٹس نہیں بھیجا ہوگا. یہ مدرسے ہماری ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں, اگر یہ کمزور ہو گئے تو ہندوستان کا مسلمان ایمانی اعتبار سے کمزور ہو جائے گا. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے, اسی ملک کو آزاد کرانے کے لیے انہی مدرسوں سے فارغ ہونے والے ہزاروں علماء نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. دہلی سے لے کر کے, دہلی دروازے سے لے کر کے پشاور تک تقریباً 600-700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ جب 1856 میں جب انگریزوں کے خلاف بغاوت کی گئی تو اس بغاوت کو انجام دینے میں علماء کا بہت بڑا کردار تھا ملک کو آزاد کرانے کے لیے. تو بدلے میں علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا. دہلی سے لے کر کے پشاور تک لوگ بتاتے ہیں کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر کسی عالم دین کی لاش نہ ٹنگی ہوئی ہو. اس لیے لوگوں, یہ مدرسے ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں. یہ مدرسے جہاں ہماری دینی ضرورت کو پورا کرتے ہیں, وہی یہ مدرسے ہماری ملکی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں. اور آپ کے ذریعے سے یہ میسج میں ساری لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. بس دیکھ لیجئے, ختم کر رہا ہوں. ہاں, آپ کے ذریعے سے مجھے معلوم ہے اصل میں ایک ہی تقریر ہونی ہے, اس کے بعد پھر اسد بھائی ماشاءاللہ پڑھیں گے, تو انشاءاللہ آپ جیسا سنیں گے ویسا وہ پڑھیں گے. بس ہو گئی پوری تقریر. 2 باتیں مجھے چھوٹی چھوٹی اور کہنی تھی, ہاں, اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں. ہاں, تو میں اپنے گورنمنٹ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ مدرسے, اور سنو, یہ مدرسے چلانے والے کوئی چور نہیں ہے. ابھی پچھلے 2 سال پہلے اتر پردیش کے ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ مدرسے غیر قانونی ہیں, اور مدرسوں کی تعلیم کو غیر قانونی قرار دے دیا اتر پردیش کے ہائی کورٹ نے. اللہ کا شکر ہے مدارس کی تنظیم نے پوری طاقت کے ساتھ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا, اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ مدرسے بھی قانونی ہیں
مدرسوں کی تعلیم بھی قانونی ہے، اس لیے مدرسے چلانے والے چور نہیں ہیں۔ اور یہ بھی سنیں، ہر حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا کو پڑھائے، اپنے صوبے کے لوگوں کو، اپنے ملک کی لوگوں کی تعلیم کا انتظام کرے۔ اللہ کا شکر ہے یہ مدرسے ان بچوں کو پڑھاتے ہیں جو اسکولوں کی فیس نہیں بھر سکتے، اور صرف پڑھاتے ہی نہیں ہیں بلکہ انہیں پالتے بھی ہیں۔ یہ انتظام صرف مدرسوں کے پاس ہے، تو اللہ کا شکر ہے ہماری گورنمنٹ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جو کام اسے کرنا چاہیے یہ مدرسے اس کام میں بہت حد تک مدد کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم خود مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ بلا جائیے، اپنی ضرورت کے مطابق ہندی پڑھ لیتے ہیں، ضرورت کے مطابق انگلش بول لیتے ہیں، کہیں بھوکے پیاسے نہیں رہیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اور اپنے فن کے تو ہم ماہر ہیں ہی الحمدللہ۔ ہاں، تو یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں یہ انگلش کی بنیاد پر نہیں، یہ علم دین کی بنیاد پر آپ نے انہیں عزت بخشی ہے۔ اور حضرات یہ بھی کہنا چاہوں گا، مسلمان بنیے، زیادہ بڑے انگریز نہ بنیے۔ جس طرح سے ہمیں خاندان کے لیے ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، فیملی ڈاکٹر کی، اسی طرح سے ہمیں روحانی پاکیزگی کے لیے خاندان میں ایک عالم دین کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو 4 لڑکے دیے ہیں، اب تو ہم دو ہمارے 2 والے زیادہ ہیں، ہم 2 ہمارے 2 ہے نا۔ ماسٹر صاحب، انجینئر صاحب بھی بول رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بول رہے ہیں، کوئی مولانا صاحب بھی بول رہے ہیں، ہم 2 ہمارے 2، ہم 2 ہمارے۔ ارے بھائی، جب ایک ابا ہونا چاہیے تو ایک بڑے ابا اور ایک چچا تو ہونا چاہیے، تو 3 تو اسی طرح سے ہو گئے۔ ایک خالہ بھی ہونا چاہیے، تبھی تو پتہ چلے گا کہ خالہ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ہم 2 ہمارے 2، اور گورنمنٹ بھی ماشاءاللہ کہہ رہی ہے کہ جس کے 2 بچوں سے زیادہ ہوں گے اس کا پروموشن نہیں ہوگا، سرکاری نوکری نہیں دے گی۔ میں اپنی گورنمنٹ سے گزارش کرتا ہوں، جس کا ایک بھی نہیں ہے پہلے اسے نوکری دے دو، بعد میں کچھ بچے تو ہمیں دے دیں۔ یہ ہماری گورنمنٹ سے ادنا سی درخواست ہے کہ پہلے انہیں نوکری دے دی جائے، جن کا ایک ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم 2 ہمارے 2 والے چکر میں آپ مت پڑیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ دوستو، اگر آپ کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، تو آپ یہ عزم مصمم کر لیجئے کہ انشاءاللہ اپنے ایک بیٹے کو عالم دین ضرور بنائیں گے۔ انشاءاللہ کہیے، کہیے انشاءاللہ۔ ہمیں ہمارے باپ غریب آدمی سائیکل چلا کر کے ہمیں پالا، انہوں نے مجھے مدرسہ بھیج دیا۔ میرا ایک بھائی اور ہے جو دارالمشرقیہ مبارک پور سے فارغ ہے، منظر اسلام سے مشق کیا ہے۔ جب اسے بھی میرے ابو نے مدرسہ بھیج دیا، میرے ابو ڈاکیے تھے، پوسٹ مین میرے والد صاحب، تو میں نے کہا ابو جی آپ نے خورشید کو بھی مدرسہ بھیج دیا، ہم تو اس کو ڈاکٹر کرائیں گے۔ ہمیں کیا معلوم بھائی کہ ڈاکٹر بننے میں کتنا لگتا ہے، ہماری تو ہم غریب آدمی کیا جانے بھائی۔ تو میرے والد صاحب جو مولانا نہیں تھے، ماسٹر تھے، وہ کہتے ہیں بیٹے نہیں ہم اس کو بھی مولانا بنائیں گے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ذات۔ یہ ایک ماسٹر کے لفظ تھے، اس کے جملے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، دین کی برکتوں سے اللہ نے اتنا نوازا کہ ایک باپ کی جو تمنا ہوتی ہے دنیا میں کہ میرا بیٹا یہ ہو، ایسا ہو، اللہ نے وہ سب کچھ نواز دیا اسی علم دین کی برکت سے۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو دوستو، یہ دنیا بھی سب کچھ نہیں ہوتی۔ اپنے جس طرح سے جسمانی صحت کے لیے خاندانی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اسی طرح سے روحانی پاکیزگی کے لیے ہمیں عالم دین کی ضرورت ہے۔ تقریر پوری ہو گئی، اب آخر میں یہ کہہ رہا ہوں میرے دوست، یہ جملے میں ہر کہیں بولتا ہوں، جو پوری تقریر سید صاحب کی طرف تشریف لا رہے ہیں، حضرت کی موجودگی میں زندہ ہو جائیں گے، ادب سے کھڑے ہو جائیں اور زوردار حضور انیس المشائخ بلے گلزار واسطیہ واسطی دولہا شیخ کامل مرشد کامل حضور سیدی سرکار نسمیہ صاحب اللہ قادری واسطی
ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ ہماری اور آپ کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ شہزادے حضور